قدیم زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت پر ایک عادل مگر باوقار بادشاہ ملک امنہوتپ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، مگر اس کے دل میں ایک خاموش بے چینی رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اصل سوال یہ تھا کہ انسان اپنے بعد کیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک دن امنہوتپ نے طے کیا کہ وہ بھیس بدل کر سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر کرے گا تاکہ اپنی رعایا کے حالات خود دیکھ سکے۔ اس سفر میں اس کے ساتھ صرف اس کی بیٹی نفرنت تھی، جو ماں کی وفات کے بعد اس کی تنہا ساتھی اور دل کا سہارا بن چکی تھی۔ نفرنت نہ صرف حسین تھی بلکہ فہم و فراست میں بھی اپنے زمانے کی شہزادیوں سے آگے تھی۔ جب شاہی قافلہ روانہ ہوا تو نہ ڈھول تھے نہ اعلان، صرف چند محافظ اور خاموش راستے تھے۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں سفر کرتے ہوئے انہوں نے ایسے گاؤں دیکھے جہاں لوگ محنتی تھے مگر محروم، وفادار تھے مگر مجبور۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان سال بھر کی محنت کے باوجود ٹیکس کی زیادتی کی وجہ سے فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نفرنت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے باپ سے کہا، اے والد، اگر بادشاہ کا قانون کمزور کو توڑ دے تو وہ قانون نہیں، ظلم بن جاتا ہے۔ یہ بات امنہوتپ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ٹیکس کے قوانین میں نرمی کی جائے اور کسانوں کو تحفظ دیا جائے۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ کچھ دن بعد وہ ایک ایسے شہر پہنچے جہاں قاضی رشوت لیتے تھے اور انصاف بک جاتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر فریاد کی کہ اس کا بیٹا بے گناہ قید میں ہے۔ امنہوتپ نے سچ جانچنے کے بعد نہ صرف قاضی کو معزول کیا بلکہ اس کی سزا بھی مقرر کی۔ اس رات نفرنت نے کہا، طاقت آزمائش ہے اور انصاف اس کا پیمانہ۔ سفر کے دوران ایک رات وہ ایک صحرائی درویش کے خیمے میں ٹھہرے۔ درویش نے بادشاہ سے کہا، جو اپنے نفس پر حکومت کر لے وہی سچی سلطنت کا مالک ہوتا ہے۔ تخت تو مٹی ہے، کردار ہی تاریخ بنتا ہے۔ یہ الفاظ امنہوتپ اور نفرنت دونوں کے دلوں میں نقش ہو گئے۔ واپسی پر بادشاہ نے محل میں اصلاحات کا اعلان کیا۔ اس نے دربار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا، فیصلے شفاف بنائے اور نفرنت کو پہلی بار ریاستی امور میں باقاعدہ شریک کیا۔ کچھ درباری ناراض ہوئے مگر رعایا کے دل جیت لیے گئے۔ وقت گزرتا گیا، امنہوتپ بوڑھا ہوا اور ایک دن اس نے تخت اپنی بیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاج پوشی کے دن نفرنت نے کہا، میں تخت نہیں سنبھال رہی، میں ایک امانت اٹھا رہی ہوں۔ اگر میں نے عدل چھوڑ دیا تو یہ تاج میرے سر پر بوجھ بن جائے گا۔ نفرنت کے دور میں مصر نے وہ خوشحالی دیکھی جو صرف سونے سے نہیں بلکہ انصاف سے آتی ہے۔ لوگوں نے جان لیا کہ اصل بادشاہی وہ ہے جس میں کمزور محفوظ ہو اور طاقتور جواب دے۔ یوں وہ سفر جو محض راستوں کا سفر تھا، دراصل دلوں کی اصلاح کا سفر بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حکومت ہو یا زندگی، طاقت کا اصل حسن عاجزی، انصاف اور ذمہ داری میں ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، وقت اسے کبھی فراموش نہیں کرتا۔